جس کے بغیر ختم ہے سب کچھ. اور یہ اللہ کی صفت ہے الصمد، ایسی ذات جس پہ سب ڈپینڈنٹ ہے لیکن وہ خود کسی پہ نہیں ڈپینڈنٹ. اللہ کے بغیر سب ختم ہے. who himself gathers people around himself or of his own or around whom people gather out of themselves. ایسی ذات جو himself اس لائق ہے کہ لوگ اس کی طرف جائیں، یا وہ اس لائق ہے کہ لوگ اس کی عبادت کریں، وہ رب ہے. پھر اس کا ایک معنی لیڈر بھی ہوتا ہے، چیف بھی ہوتا ہے. عرب جو ہے وہ ظاہر ہے اپنے چیف کو رب بھی کہتے تھے. لارڈ ہے، ون ہو از اوبیڈ، ایسی ہستی جس کو اوبے کیا جائے، جس کی سپریمیسی ایکنالجڈ ہے، ان چیلنجڈ ہے، چیلنج نہیں ہو سکتی اس کی سپریمیسی. وہ ذات رب ہے. اتھارٹی ہے جس کے پاس ٹو ڈسپوز مین اور تھنگس. رب وہ ذات ہے کہ جو کچھ بھی کرے گا اس کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا. کچھ لے لے، کچھ دے دے، ٹھیک ہے، کسی کو جلدی بلا لے، کسی کو زندگی دے دے، کسی کو کم دے دے، کسی کو زیادہ دے دے، وہ رب ہے. رب کا ایک معنی ہے آنر اور ماسٹر. آنر ہے، ماسٹر ہے، رب العالمین، ٹھیک ہے نا، الحمدللہ رب العالمین. تو یہ رب ہے. اور بہترین تعارف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ابراہیم علیہ السلام نے کروایا اپنی قوم کو سورہ شعراء میں آیت نمبر 78 سے 81، 78 to 81. الذی خلقنی فہو یہدین. میرا رب تو وہ ہے، میرا الہ تو وہ ہے جس نے مجھے بنایا. فہو یہدین، اور وہ ہے جو مجھے گائیڈ کرتا ہے. ٹھیک ہے، بنا کے چھوڑ نہیں دیا. کرسچینٹی کا کنسیپٹ ہے نا، جو آپ کو پتہ ہے تھیزم اور دیزم، یہ دو کنسیپٹس ہیں. تھیسٹ ہوتے ہیں جو اللہ گاڈ کو ماننے والے ہیں اور ساتھ میں یہ بھی مانتے ہیں کہ گاڈ از ان کنٹرول. گاڈ جو ہے وہ کنٹرول اپنا نافذ کر رہا ہے، چلا آ رہا ہے. دیسٹ ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں خدا ہے لیکن خدا نے ہمیں چھوڑ دیا، بس بنایا اور چھوڑ دیا. تو زیادہ تر کرسچن دیسٹ ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بس اللہ نے ہم پہ چھوڑ دیا سب کچھ. تو ابراہیم اسلام کہتے ہیں نہیں، فہو یہدین، وہ چھوڑتا نہیں ہے، وہ گائیڈ کرتا ہے اور کرتا رہتا ہے. کس طرح کرتا ہے؟ سکس سینس کے تھرو، انٹویشن کے تھرو، وحی کے تھرو، نیچرل آبزرویشن کے تھرو، ٹرائلز کے تھرو، اور پھر بھی سمجھنا ہے تو پنشمنٹ کے تھرو. 6 طریقے ہیں اللہ کے، ٹھیک ہے، انسان کو اشارے دینے کے. انٹویشن کیا ہوتا ہے؟ نیچرل انٹویشن، اپنے آپ کے اندر ایک سافٹ ویئر ہے، گھنٹی بج جاتی ہے، ٹھیک ہے. سکس سینس کیا ہوتا ہے؟ سکس سینس ہے کہ آپ کو گھبراہٹ ہونے لگ جائے گی، اشارے ملنے لگ جائیں گے، ٹھیک ہے، کہ نہیں یہ چیز ٹھیک نہیں ہے. اس کے بعد بھی سمجھ نہیں آئی تو وہی تو موجود ہے، پڑھو حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، اور کیا گائیڈنس تمہیں دی جائے. وہ بھی نہیں سمجھ آ رہی تو پھر آبزرویشن، نیچرل آبزرویشن. دیکھو، اللہ نے ایسے نہیں کہا دیکھو قوموں کا کیا حال ہوا ہے جنہوں نے نافرمانی کی تھی. آپ کے سامنے ایسی مثالیں آ جائیں گی کہ آپ دیکھیں گے کہ یار ان کی زندگی میں مسئلہ اس وجہ سے چل رہا ہے، سیکھو. اس سے بھی نہیں سمجھ آ رہی تو کوئی اللہ ٹیسٹ ٹرائل لے لے گا، کچھ چیز چھین لے گا. کئی لوگ ہیں دین پہ تب آتے ہیں جب کوئی حادثہ ہو. ایسے ہی ہے نا، چھوٹی بچی تھی، اس کی وفات ہو گئی. سعید انور کرکٹر دین میں کیسے آئے؟ ٹھیک ہے، تو یہ ہے اللہ کا طریقہ. پھر بھی نہیں، پھر جو ہے وہ پنش بھی کرتا ہے اللہ، لیکن مقصد یہ ہے کہ آ جائے، ابھی بھی سیکھ جائے. تو اس لیے اللہ وہ ذات ہے کہ جو ہدایت بھی دیتا ہے اور گائیڈ بھی کرتا رہتا ہے اور معاملات کو چیک بھی کرتا رہتا ہے، ٹھیک ہے، چھوڑتا نہیں ہے. والذی ہوا یطعمنی ویسقین، اور وہ تو وہ ہے جو مجھے یطعمنی کھلاتا ہے، بیوٹیفل، ویسقین اور پلاتا ہے. اسی لیے الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنی من غیر حول منی ولا قوہ، یہ دعا ہے کھانے کے بعد کی. اور پھر سبحان اللہ، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہ مجھے شفا دیتا ہے. یہاں پہ عقیدے کا ایک پوائنٹ ہے کہ شر کی، برائی کی یا ویکنس کی نسبت اللہ کی طرف نہیں کرنی چاہیے. دیکھیں بیماری پہ ابراہیم اسلام نے یہ نہیں کہا جب وہ مجھے بیمار کرتا ہے تو شفا بھی وہی دیتا ہے. انہوں نے کہا نہیں، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو شفا وہ دیتا ہے، ٹھیک ہے. تو وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، یہ آیت تو ہاسپٹلز میں بھی لگی ہوتی ہے. وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ، اور وہی تو ہے جو مجھے مارے گا، میری موت آئے گی، جو میری روح قبض کرے گا، اور وہی تو ہے ثُمَّ يُحْيِينِ جو مجھے دوبارہ اٹھائے گا. سبحان اللہ، یہ اللہ ہے. وَالَّذِي أَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ، اور وہ
کہ جس کی طرف میں امید کرتا ہوں، جس کی طرف میں دیکھتا ہوں کہ وہ ان یغفر لی، مجھے معاف کر دے گا۔ سبحان اللہ، انبیاء کی سوچ دیکھیں، نیک اعمال کے انبار تھے ان کے پاس، لیکن پھر بھی کہہ رہے ہیں کہ میں سٹل امید کرتا ہوں کہ میں اس کی مغفرت سے ہی اور رحمت سے ہی جنت میں جاؤں گا، کامیاب ہوں گا۔ اور پھر فرمایا یوم الدین، قیامت والے دن۔ تو یہ بہت جامع اللہ رب العالمین کا تعارف ہے کہ یہ ہے اللہ۔ تو دیکھیے، اللہ کی محبت اٹین نہیں ہو سکتی جب تک ہم اللہ کو جان نہ لیں کمپلیٹلی۔ اور میں نے کچھ تعارف آپ کو کرایا ہے، مزید انشاءاللہ اللہ کے ناموں کے بارے میں جانیں۔ اللہ کے نیمز آف نالج ہیں جس میں العلیم ہے، الحکیم ہے، اللہ کے نیمز آف پاور ہیں، نیمز آف میجسٹی ہیں، نیمز آف گلوری ہیں۔ کتنے نام ہیں اللہ کے؟ 99 نام تو ظاہر ہے حدیث سے ثابت ہیں، اور بھی بہت ہیں۔ اور پھر اللہ نے جیسے فرمایا سورہ آئی تھنک چیپٹر 82 ورس 6، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان کس چیز نے تجھے رب کریم سے غافل کر دیا، اپنے رب سے غافل کر دیا۔ تو یہ اللہ کا میسج ہے ہمیں کہ پہچانو، رب کو پہچانو۔ رب کو پہچاننے سے تمہیں امپاورمنٹ ملے گی۔ ابن القیم کا میں نے جو آپ لوگوں کو کوٹ سنایا ہے، یہ تو ہے ایک پہلا سٹیپ کہ اللہ کو جاننا ہے، اور اللہ کو جاننے کے فائدے ہم نے دیکھنے کہ اس کے فائدے کیا ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب ہم بات کرتے ہیں کچھ ان صفات کی، کچھ ان کوالٹیز کی جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ دیکھیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی حدیث ہیں، اس میں میں چند ایک حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دا موسٹ بلوڈ ڈیڈ ٹو اللہ، اللہ کے لیے سب سے محبوب عمل کیا ہے؟ ٹو میک اے مسلم ہیپی۔ سبحان اللہ، سب سے محبوب عمل کیا ہے؟ کسی مسلمان کو خوش کرنا۔ ٹو فیڈ ہم، اس کو کھانا کھلانا۔ ٹو ہیلپ ہم، اس کی مدد کرنا، اور اس کو قرضے سے باہر نکالنا۔ یہ اللہ کو محبوب ترین عمل ہے۔ ٹھیک ہے، تو اللہ کی محبت ایکچولی انسانیت کی محبت کی طرف لے جانی چاہیے۔ آپ دیکھیں نا کتنا زبردست رشتہ ہے، کتنی زبردست اٹیچمنٹ ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا کہ ہیومینٹی از دا گریٹسٹ ریلیجن۔ ہم یہ کہتے ہیں آپ ہیومینٹی پرفیکٹ سینس میں اچیو ہی نہیں کر سکتے جب تک آپ ہیومن بینگ سے کریٹر کو نہ پہچان لیں اور اس سے محبت نہ کر لیں، تب تک سب ڈرامہ ہے۔ کچھ اچھے لوگ ہوں گے لیکن سب کے لیے وہ چیز اپلیکیبل نہیں ہے کہ خدا کے بغیر لوگوں سے محبت شروع ہو جائے۔ تو اللہ سے محبت انسانوں کی محبت کی طرف لیڈ کرنی چاہیے۔ پھر دیکھیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دا موسٹ بلوڈ پیپل ٹو اللہ، سب سے جو محبوب لوگ ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو، دے آر دوز ہو آر بینیفیشل ٹو پیپل، جو لوگوں کے کام آنے والے، وہ اللہ کے لیے محبوب ترین لوگ ہیں۔ صحیح حدیث ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے لیے اس سے محبوب، کس سے محبوب؟ کہ میں اپنی مسجد میں 30 دن اعتکاف کروں رمضان کے مہینے میں، مسجد نبوی میں، بہت بڑی سعادت ہے۔ میرے لیے اس سے محبوب یہ ہے کہ میں باہر نکل کے اپنے کسی بھائی کی مدد کروں۔ سبحان اللہ۔ یعنی عبادت سے درکار ہی یہ ہے کہ باہر نکلو اور ایکٹیو رہو، لوگوں کی مدد کرو۔ جیسے ایک اسکالر، اس کا جملہ کہ اگر تم کسی کو تکلیف میں دیکھو اور اس کی مدد کرنے کے قابل ہو اور اس کی مدد نہ کرو، تو تم عابد ہو سکتے ہو، زاہد ہو سکتے ہو، محدث ہو سکتے ہو، لیکن نیک نہیں ہو سکتے۔ تو نیکی ہے ہی یہ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی مخلوق کے کام آیا جائے۔ کس لیے؟ فار دا سیک آف اللہ، بس۔ تو یہ ہمارے بہت سے مسائل ختم ہو جاتے ہیں جب ہم اللہ کے لیے کچھ کرتے ہیں، رائٹ؟